اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مولانا جواد نقوی صاحب جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بیان کو لے کر عوام و خواص میں جو غم و غصے کی لہر ہے وہ بجا ہے۔ آپ نے عزائے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی مثال ایک بدعت سے دی ہے۔ میں پرزور الفاظ میں اس بیان کی مذمت کرتا ہوں۔ میں ہرگز یہ بیان جاری نہ کرتا اگر ان کا دوسرا بیان صحیح آ گیا ہوتا۔ متاسفانہ ان کا دوسرا بیان یہ سننے میں آیا ہے کہ جس طریقے سے ہم اسے بدعت سمجھتے ہیں، اس طریقے سے وہ مجلس اعزا کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی کافی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آپ ایک کتاب اس بات عزاداری کے حوالے سے بھی تحریر فرما سکتے تھے، جبکہ اہل سنت برادران اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو بدعت نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں پر جمعے کے خطبے میں پنجتن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ آپ کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے، یا تو آپ سمجھ نہیں پائے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اور میں معذرت خواہ ہوں۔ اس میں شخصیت سے مراد کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے۔ بعد میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس سے مراد فلاں ہوں فلاں ہوں، فلاں کو کہہ دیا گیا ہے۔ واللہ اس سے مراد کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے۔ مثلا جواد نقوی صاحب ایک شخصیت سے ایسے ہی تعلق رکھتے ہیں جیسے شمر یزید سے تعلق رکھتا تھا، یا مولانا اپنے والد سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے یزید اپنے باپ سے کرتا تھا، یا آپ کے شاگرد آپ سے ایسے کسب فیض کرتے ہیں جیسے خنزیر کے بچے اپنی ماں سے کسب شیر کرتے ہیں۔ میں بارگاہ ازدی میں بھی معذرت خواہ ہوں اور موصوف سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ ایسے الفاظ اور ایسی مثال میں نے دی اور میں دینے پہ مجبور ہوا کہ شمر اور یزید سے میں نے آپ کو ملا دیا۔ کسی حیوان کو بھی ہم شمر نہیں کہہ سکتے ہیں اور یزید نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ عزیزان گرامی، کائنات میں ان سے برا کوئی ہے ہی نہیں۔ بس جو مثال میں نے دی ہے، اسی طریقے سے مولانا جواد نقوی صاحب نے عزائے سرکار سید الشہداء کو بدعت سے ملایا ہے، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے، ایک دم غلط ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مولانا ایک شخصیت سے ایسے تعلق رکھتے ہیں جیسے ابراہیم بن مالک جناب مختار سے رکھتے تھے، تو ایک بہترین مثال ہوگی۔ کمال ہے، علم اصول فقہ پڑھنے والے اگر ایسی غلطی کرتے ہیں تو تعجب کا مقام ہے۔ اور یہ کوئی سرکار کی پہلی غلطی نہیں ہے۔ پہلے جناب خدیجہ کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے، حضرت مختار کی شان میں گستاخی کی ہے، اور علماء آپ کو مسلسل نظر انداز کر رہے تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز توبہ پڑھیں، دعائے توبہ کی تلاوت فرمائیں، اور امام حسین علیہ السلام کی دکھیاری ماں جناب زہرا سے معافی مانگیں۔ میری قوم کے بیٹے اور بیٹیوں، میرے جوانوں، یاد رکھنا، یہ میری نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی۔ عزائے سرکار سید الشہداء کے حوالے سے بڑے حساس رہنا، اس کی حفاظت کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی مخالفت ایسے ہی ہے جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی ہو۔ عزاداری کے خلاف ایک جملہ ایسا ہے جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے پر نیزہ مارا ہو، اس پر تیر برسائے ہو۔
کوئی بھی شخص اپنی عبادتوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ اسے امام حسین علیہ السلام کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو جائے اور جناب زہرا اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ یہ عزاداری مرزا فرحت عباس نجفی کے گھر کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ جناب زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک مشن ہے جو جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ ہم یہ تو چلا رہے ہیں کہ مقصد کربلا کیا ہے، مقصد کربلا کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ مقصد کربلا ہم تک پہنچا کیسے؟ اسی عزاداری کے ذریعے۔ یہ جو آج مولا کے چاہنے والوں کی اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، یہ اسی عزاداری کی دین ہے، یہ عاشور کا صدقہ ہے۔ آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کربلا والوں کو یاد کر کے خون کے آنسو بہا رہے۔ ظہور کا پہلا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ظہور سے پہلے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، یعنی قرآن و اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجئے، ولایت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ یہ انٹرنیٹ، یہ فیس بک، یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، جس زمانے میں نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، تہذیبیں مٹ رہی ہیں۔ جو چیز ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا سکتی ہے وہ یہی عزاداری ہے۔ میں دوبارہ مولانا سے یہ گزارش کروں گا کہ جو پوری دنیا میں آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بہت جلد اپنا ایک بیان جاری کریں گے اور بارگاہ ازدی میں توبہ کریں گے، اور بارگاہ ازدی میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ مومنین کے درمیان یہ جو ایک انتشاری کیفیت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اہل بیت علیہم السلام کے حق میں ہمیشہ اپنا قلم بھی چلائیں گے، اپنی زبان بھی چلائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔